أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت. اللہ تعالی نے صفت اخلاص انسان دے اندر ایسی رکھی صفت اخلاص نال کوئی دنیا دا کم بھی انسان کرے اللہ اس دے اندر کامیابی ضرور نصیب فرما دیتا ہے. جس پیغمبر دا اسا کلمہ پڑھ کے مسلمان سڑوا رہے آئے اس پیغمبر دی 23 سالہ نبوی زندگی مکمل اخلاص بھری زندگی ہے. جس پیغمبر دا کوئی صحابی اخلاص تو ہٹ کے نہیں گزریا تو اللہ کریم نے ایسی اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نو کامیابی نصیب فرمائی کہ جیڑا کم پچھلے پیغمبر کئی صدیاں دے اندر کردے رہے اس کم نو سونے محمد پاک نے مختصر عرصے دے اندر مکمل کر کے دکھا دیتا. خود اندازہ لگاؤ کہ ایک پیغمبر 950 سال اللہ دا پیغام اپنی قوم نو سنائندا رہا پہنچائندا رہا. اسی طرح دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام بھی کیا لگی آئی تو کہاں کیا لگی ہاں کیا بچوں دے آپ بند کی تھی میں
ہونے چل گیا تو سب میرے در ویکھو میرے در توجہ کر امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالی نے مختصر حیات نبویہ نصیب فرمائی صدیہ دے مقابلے دے اندر 23 سال تے انجھے سمجھو کہ جی میں آٹے جلوڑ مگر سونے پیغمبر نے ایسے اخلاص نال محنت فرمائی ہے کہ مختصر عرصے دے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب محمد معصوم نو سپیشل شاباش فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم میرا سونا جڑا کم سوا لکھ پیغمبر نہیں کر سکے او تو اکیلے نے مکمل کر کے دکھا دیتا اس واسطے سہرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا اور پیغمبر دے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون دا دعویٰ کرنے والے آدمی واسطے سب تو پہلی شرط اول یہ ہے کہ میرے سونے پیغمبر دی شریعت تے مخلص ہو کے کام کرے مخلص ہو کے عمل کرے مخلص ہو کہ میرے سونے محمد مصطفیٰ دے کلمے دے مطابق زندگی بسر کرے جدا پیغمبر نال محمد مصطفیٰ دا امتی مخلص ہو کے زندگی بسر کردہ پھر ایسے آدمی دوتے اللہ دے خاص دو انعام ہو گیا اللہ اپنی رحمت نو بھی اسے مسلمان تے متوجہ فرما دیتا اور اپنی برکات دا رخ بھی ہو جائے مسلمان علیہ پاسے فرما دیتا اخلاص دا موٹا جی معنی ہوتا ہے کہ ہر سوچ ہر ارادہ ملاوٹ کو لو پاک دنیا کا کم کر رہے ہیں یہ سوچ نہ ہوئے کہ میں فلانے نو نقصان دے یہ سوچ نہ ہوئے کہ میں فلانے دا رزق کھو کے تے اپنے پاسے لے آؤں مخلص ہو کے کردہ ہے سوچ ستھری کر کے جدہ کام شروع کردہ ہے تے یقین تے بھروسہ ہے کہ اللہ دی ذات تے رکھ دا ہے تو پھر یہ ہو جائے دنیا دے کام دے اندر بھی اللہ کامیابی نصیب فرما دیتا ہے کہ میرے سونے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے تے نماز بھی اگر کھلا پڑھ جائے تے اخلاص نہیں اللہ دی رضا نہیں خدا نو خوش کرنا مقصود نہیں تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یرائی فقد اشرک جیڑا اللہ دی نماز دے اندر بھی کہے ہور نو خوش کرنے دا ارادہ لے کے کھلا نماز پڑھ گئے تو پھر ایسے نمازی تے اس ابو جہل دے اندر فرق کوئی نہیں ومن صام یرائی فقد اشرک روزہ رکھ رہا ہے تو کپڑے سے کے باہر نکل رہا ہے تاکہ لوگ ویکھنا لیا کر بلے بلے حاجی اور بھائی آج روزہ رکھی لمبے لمبے سجدے کردہ قیام رکوع بڑے لمبے کردہ متھے تے چوٹ پائی ودائے نشان پڑے ودا ہے تاکہ لوگ متھے نو ویکھ کے آخر وڑا کو تہجدی ہے بھائی بڑا نمازی بڑا کوئی نیک بندہ ہے اللہ دا بڑا ولی ہے
تہجد دے تے اٹھیندا ہے تو اس وقت کھگدا زور نال کھگورے زور نال مریندا ہے تاکہ گواڈیاں نوں پتہ لگے کہ حاجی اوری اٹھے ودے تو یہ ہو جائے لوگاں واسطے پھر اللہ دا قرآن فرماتا ہے فویل للمصلی لاکھ لعنت تیری نماز پڑھی جدا بندہ مخلص ہو کے صرف اللہ کی رضا دی خاطر کم کردا ہے اللہ فرماتا ہے ولی ہو جو بندہ تعداد والے پاسے نہیں ویتا اس دی نظر ہوندی ہے تو کئی دے پاسے ہوندی ہے اللہ والے پاسے جدا یعنی مخلص ہو کے کم کردا ہے پھر اللہ کریم اس تھوڑے نو بھی زیادہ کر دیتا ہے پھر اس تھوڑے دے اندر بھی اپنی رحمت دا ان نزول فرمائیدا کہ پھر وہ اگر تھوڑا بھی کھاندا ہے تو بڑے اطمینان تے سکون نال کھانا ہے مگر جنہاں دے اندر رضائے الہیہ نہیں ہوندی وہ لکھاں تے کروڑوں دے بھی مالک بڑ ونجن ود بھی چھتے کتے طرح زبان ہونا دی نکلی اس واسطے اللہ فرماتا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی اللہ فرماتا اصل وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اندر میں ستھرا کر لیا اندر بندے دے کیڑی شے کھلی ہے دل کھلائے تے دل وچ ارادے ہوندے دل نال نیتاں ہوندیاں اللہ نے اشارہ یہ فرما دیتا ہے کہ جس نے دل وچ اخلاص پیدا ہو گیا دل نو ستھرا کیتا پھر وہ نماز پڑھ جائے پھر یہ جائے مخلص جڑے ہوندے وہ دنیا میں ترجیح نہیں دیندے بلکہ والآخرۃ خیر وابقی وہ پانی نال بھی روٹی کھا کے تے ولی اپنا الحمدللہ اللہ تیری ذات دا بے شمار شکر ہے اتنا تو دیتا ہی مگر دیتا حلال دہی پھر وہ حلال دے لقمے کھاندا ہے بڑے سکون تے اطمینان نال کھاندا ہے والے فٹ پات تے بھی پیا ہوئے تے ایو جان اللہ سکھ دیا نیندرا نصیب فرما دے تیجے بندے دے اندر اخلاص نہیں کسے نو خوش کر رہے میں بیٹھا ہاں تو انو خوش کرنے دے نیت نہ مولویوں نو خوش کرن دے ارادے نہ کسے بزرگ نو یا وڈیرے نو میں خوش کرن دی نیت نہ آیا بیٹھا ہاں تو اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ تیرے آیت بھی میں رب دی خدا دا دین بھی جیڑے قرآن نے اخلاص نہ حکم فرمایا بندہ اس قرآن میں بھی اخلاص نال بیان نہ کرے تا اللہ کے محبوب نے فرمایا ربتا للقرآن والقرآن یلعنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نے فرمایا اکثر لوگ قرآن کو پڑھتے مگر وہ پڑھیون والا قرآن ہٹ کے ہوتے پڑھتے لعنت کرنا کیوں پردہ بیٹھا ہے مگر اندر قرآن وڑیا بولو اندر اخلاص نہیں ہے اللہ دی رضا نہیں ہے تو بھائیو جب تک کلمہ کو مسلمان اپنے ہر عمل دے اندر عقیدے دے اندر میرے محبوب دی سنت دے اندر جو بھی کردار کرتا ہے جب تک اندر اللہ دی رضا نہ ہو اس وقت تک اللہ بھی اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے جس دی نیت کچھ ہور ہوئے تے بظاہر کچھ ہور ہوئے یا جیوے اسا تسا اپنی بولی جانے ہیں جیڑا بندہ وچو ہور ہوئے تے اتو انہوں اسا کے آتے ہیں بولو تو صحیح جیڑا بندہ دوغلی پالیسی رکھتا دو رخا ہوتا اندروں کچھ ہوئے بارو انہوں سے کیا آتے ہیں بولو نا انہوں کیا آتے ہیں منافق خدا دی نظر دے اندر اتنا بدترین ہے
کہ اللہ کریم نے مختلف مشرکین تے کافر دیاں وعیدہ دا قرآن دے اندر ذکر فرمایا، مگر منافق دے بارے سپیشل اللہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں ابو جہل بھی ہو رہا ہے، ابو لہب نے بھی ہو رہا ہے، فرعون نے بھی ہو رہا ہے، نمرود نے بھی ہو رہا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے جدہ منافق ہو سی انہا سارے کافران کے طبقے پہ سب تو تلوے طبقے چاہتے فرعون جہنم دے اتلے پاسے ہو سی مگر منافق سب تو بولو تلے ہو سی۔ اس واسطے قرآن مقدس نے اخلاص کے بارے فرمایا، اس واسطے اللہ نے اپنی پکار دے بارے ہی فرمایا فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، مینوں بھی اگر ساتھ مارنا ہوئے تو نکل کے ماریا کرو، نال ملا کے ملاوٹ نال مینوں ساڈے نہ ماریا، تو انہوں ہی میں خالص بنایا، تو اڈے اندر ملاوٹ ہوئے تو انہوں معاشرہ معاف کرے سی، بولو سانو معاشرہ معاف کریں دے نہیں کریں۔ اللہ فرمانا میں تیرو خالص بنایا تاکہ تیتھے کوئی انگل نہ کھڑی کرے، میں تیرو اپنی عبادت کا حکم فرمایا ہے کہ خالص کر کے دیتا ہے تاکہ دن کی امت تیرے اتنے سادے عذاب جہنم نہ مسلط ہو جائے، میں تیرو نعمت دیتی ہیں تو خالص دیتی ہیں، دو نمبر ہوئے تا تو ہوئے، ساڑی خالص نو دو نمبری دا شکار کیتا تا تو کیتا ہے، ورنہ میں تیری شہری تینو دیتی ہے، خالص دیتی ہے، نتر کے دیتی ہے، نکھڑ کے دیتی ہے، ستھری دیتی ہے، تے چھاڑ کے دیتی ہے، تے تیرے ذمہ میں کمی ہو لایا، بس ساریا نعمتہ کھا، مگر جگہ ہی ساڑھ مارنا ہوئی تو میں رب مکلہ کر کے ساڑھ ماریا کر۔ اس واسطے جب تک بندہ اپنے اندر خلوص نیت نہ پیدا کرے اس وقت تک اس کی عبادتہ بھی خدا دے دربار ہے جے کوئی قبول۔ بعض ایسے لوگ ہوتے جڑے گلہ گلہ دے وچ اج زہر کریں دن معلوم ہوتا انہاں دے نال دا متقی ہو یہ کوئی آج دی گال نہیں، یہ سوڑے محمد مصطفیٰ دے دور نبوت دے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، انہاں لوگاں دی اللہ دے قرآن نے نشاندہی فرمائی جڑی میں آیت پڑھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کچھ ایو جائے لوگ میرا پیغمبر جڑی جدہ کرن لگ دن تو معلوم ہوندہ انہیں دنان دا سیانے تے سمجھدار بندہ ہو کوئی نہیں ہے، اے تیرے سامنے جدہ باندن تو معلوم ہوندہ انہیں تو اڈتا ہے پیغمبر دا محب ہو، بولو مگر میرا سونا پیغمبر پردے دیا حالت علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهِ، جس وقت تیرے سامنے گلنا پہ کریں دے آندن مگر انہوں دے دل دی حالت دا علم رکھنے والا کون ہے؟ انہوں دیاں بھی سن لیاں دیو میرا جیون جوگا پیغمبر لا عمرو کا شل جہانی دا تھا لمبا ہوئی ولل آخرت خیر لکا من الاولا، تُتھے پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی، او میرے محمد رسول اللہ انہوں دے اندر دیاں حالتاں کا علم رکھن والا کون ہے؟ لہذا بظاہر تتا پیغمبر نال محبت دا دعویٰ کرنے یشہد اللہ علی ما فی
فی قلبی، جو کچھ انہاں دے قلب دل دے اندر موجود ہے اس میں اللہ قرآن دے نال یشید میں پڑھ کے تینوں گوائیاں دے دینا۔ انہاں دے اندر دی حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اچھتا تیرے سامنے تیرے بن کے بہویں دے، مگر جنا ہٹ دن تا خصام تے محمد دے سچے یارنا لڑائیاں کرے دے، انہاں دے نال جھگڑے کرے دے، انہاں دے تے فتوے لیندے پے دے، انہاں دا مقابلہ پہ کرے دے، انہاں دے تے پابندیاں لوائیں پے دے، انہاں نوں اپنی مسیتیں چرو کے دے پے دے، انہاں دے نال پھٹ کرے دے پے دے۔ الد الخصام، کہے محمد دے سچے مسلمانہ نال اے لڑائیاں تے دنگے فساد پہ کرے دے ہوندر، اے اتو تے تیرے بڑی ودے ہوندر، وچو وچو اے تیرے وی دشمن تے تیرے منن والیاں دے۔ اکائیں فرمایا ساڑی بد نصیبی ہے کہ ایسا دنیا دی ہر گل نو بڑی غور نال سننے ہیں، تحقیق کرنے ہیں، مگر دین دے معاملے کدی قرآن نو کھول کے ایسا نہیں پڑھے۔ اگو اللہ دی قسم اللہ دا قرآن کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا تَوَلَّى، جدائے تیرے کو مڑ کے وندہ ہے، اس وقت دی کوشش کری ہوگی سعی فی الارض، سعی دا منوندہ محنت کوشش، اللہ فرماندہ سعی فی الارض، یہ جو منافقان کی کوشش ہوتی ہے لیفسد فیہا، مسلمانہ دے اندر فساد برپا کیتا جاوے، دنگا برپا کیتا جاوے، لڑائیاں برپا کیتا جاوے، ایک دوے نو کٹھے نہ بایا جاوے، ایک دوے جان دا دشمن بنا دیتا جاوے، حتیٰ کہ انہوں دے کان پچھونا دے خلاف مسلمانہ دے کان پر لگ رہندا ہے۔ او یار انہاں دے لیڑے کدے لگے ودے، ایتا بزرگوں دے بھی دشمن استادوں دے بھی مخالف ہیں، ایتا چٹی داریاں دے بھی مخالف ہیں، ایتا یار کہنو رل کے نہیں بان دیں دے، ایتا صرف قرآن دی رد لے دے، انہاں دا موے کہ تسینہ دیتے اعتبار کر دے، جڑا ہر جاتے قرآن دی رد لے دے، اتھو معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ جڑا محمد دی حدیث کا منکر ہے، اے اکابران دے مخالف ہیں، اے اولیاء اللہ دی ولایت دے مخالف ہیں، انہاں دا جلسہ جو سنے تا گستاخ رسول ہیں، کوشش کرے دین تے کدائی مسلمان رل کے نہ باویں، اللہ دی ذات دا واسطہ ہی نہیں جدو، اللہ دا قرآن کی پیا فرمیدہ ہے، یہ یفسد فیہا، انہاں دا مقصد ہوتا کہ مسلمانہ دے اندر فساد برپا کیتا جاوے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، تے ول ایو جا جدنو الا ولوکے، انہاں دیاں کھیتیاں بھی کھا ویندے، انہاں دیاں مچھی بھی بٹور لیندے، انہاں دے ککڑ بھی کھا ویندے، انہاں دیاں نسلاں نوں بھی تباہ برباد کر دے دے۔ اللہ فرماتا واللہ لا یحب المفسدین، یہی بندہ پاویں تو کلمہ پڑھتا ہی رہ جاوے، یہ جے فسادیوں نوں اللہ پسند نہیں کراندا، میں تو انہاں نوں پسند کراندا نا، جنہاں دے دل دے اندر تقوی موجود ہے، جنہاں دے عمل دے اندر محمد دی سنت دا راج ہے، جنہاں دے دل دے اندر میں رب دے قرآن دا راج پیدا ہو جائے، یہ جے مخلص بندے ستے بھی کیوں نہ پیر، انہاں دے سامنے نوں میں اللہ عبادت لکھ دیتا ہوں۔ وہ جاگ دے بیٹھے ہو یار ہو نہ واقعی سچے مسلمان اور کسی چیز دا جواب نہ دیو، اللہ اکبر زور نہ نہیں، یہ ٹھیٹ مسلمان ہے۔ اس وقت اللہ دا قرآن فرماندہ ہے ایڈے اے بندہ ہے
مخلصی ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد اللہ فرماندا ہے تو کچھ ایو جو لوگ جڑے یشری نفسه اپنی جان نو بھی ویچ چھڑیندے اپنے مال نو بھی ویچ چھڑیندے اپنے بچیاں نو بھی ویچ چھڑیندے اپنے سارا کچھ دے چھڑیندے او کہندے واسطے دیندے مولویاں نو نہیں دیندے پیراں نو نہیں دیندے گڈی نشیناں نو نہیں دیندے بلکہ ابتغاء مرضات اللہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دے اخلاص واسطے اللہ دی خوشنودی واسطے اللہ نو مناون دی خاطر اللہ نو خوش کرن دی خاطر اللہ دی رضا دی خاطر جنہاں نے نفس اپنی جان نو دے دیتا اپنے مال نو لٹا دیتا اتھے اللہ فرماندا ہے ابتغاء مرضات اللہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے مال احد عند من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه اللہ جنہاں لوگوں نے سب کچھ اللہ کی رضا واسطے لٹا دیتا ہے من نعمت جیڑا کچھ میں اللہ دیندا ویندا لٹائی ہوئی دے اپنی اکھی کے سامنے بچے نے ذبح کرا دیتے اپنی اکھی کے سامنے انہاں دیاں معصوم دھیاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے انہاں دے قتل دے منصوبے بنائے گئے انہاں دیاں گردناں کو پکڑ کے تو ٹھنڈے پانی چگوتے دے دے کے اس لئے چھوڑیا جدوں انہوں نے سمجھا کہ بچن دے قابل نہیں ہے کچھ ہی ہو جائے کھلیتے جنہاں دے چمڑے نو لوہے دیاں کنگیاں نال چھل لیا ہے انہاں دے وجود چ خون کھلا رسدا ہے کوئی ایو جی ماں آئی کھلتی ہے جڑی اپنے ہتھاں نال دو معصوم بچیاں لے کے آئی کھلی ہے مگر انہاں بچیاں دے کناں وچ خون پیا وہندا ہے اللہ دے پیغمبر نے پوچھا جی وجہ کیا بنی ہے او کہن لگی یا رسول اللہ تے پیغمبر دا کلمہ پڑھن دی سانو انہاں مشرکین نے سزا دے دیتی ہے کہ میری معصوم تھیاں دے کنے تو بندے تے کاندے ہی چھک لئے نے مگر اساں ول وی پیغمبر دے کلمے نو چھڑیا کوئی نہیں ہے تو اللہ دا قرآن وی نازل پہ ہوندا ہے اللہ فرماتا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اللہ فرماتا میں تانوں ویلے دے اندر وی دیونا ہے میں تواڈے وسدے باغاں نوں اجاڑ دیونا ہے او تانوں قتل وی کراونا ہے تانوں وطن بے وطن وی کراونا ہے اگو سینہ ٹھپ کے پھر مخلص مومن ولی تے اچھا جے تو اللہ دا پیغام سانوں سنایا ہے تے ساڈا پیغام ہی اس نوں سنا دے جو مرضیاں میں اللہ نو آپ تو ساڈے نال کر لے مگر ساڈا اعلان کیا ہے انا للہ سارا کچھ کہنا دیتا ہے وہ جو مرضی آندا کر لے مگر اساں اس نو چھوڑ کے کہے پاسے جا سکدے جب انہوں نے ایک گل کی تھی اللہ فرمایا بشر الصابرین انہوں نے میں رب والو شاباش دے جا بشر الصابرین مخلصین لوگوں میں رب والو شاباش دے وال اے ایو جائے ٹردے ودے ہوئن بیٹھے ہوئن پٹھے ودے وڈے دے ہوئن حال ودے وحی دے ہوئن ستے پے ہوئن اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون انہاں دے ہر ساخت میں رب دی رحمت دے برکت وسدی رہے قرآن سچ پیا تھا جی اساں غلط ہے اللہ دا قرآن غلط ہے
بھائیو تھوڑا عمل کر دے. میں یہ نہیں آتا بھی 24 گھنٹے مسلح تے پہ تھوڑا کر دے مگر خالصتاً کئی دی رضا واسطے کرو. اللہ نو خوش کرن دا مقصد ہوئے, دل وچ ارادہ اے ہوئے دنیا راضی رہے تے بھاویں نہ رہے, میتھے راضی کون رہے؟ اللہ رہے. اللہ دی رضا دی خاطر جگہ بندہ عمل کرے گا, خدا دی قسم ہے ای ہو جائے مخلص نہیں پھر اللہ دنیا تے بے عزتی ہوا مگر آج کل تک گنگا ہی الٹی چل دی. مخلص نو لوگ بے حیات ہے, بے ایمان آتے, یہ آدن میاں فسادی ہے. تے جیڑا کوئی وڈے تو وڈا شاطر منافق ہو سی, جتنا گڑ منافق ہو سی, لوگوں نے اکثر اس دیا سیانا بندہ بے حیا نو با حیا منے لن تے با حیا نو بے حیا, کفر نو اسلام منے دے, اسلام نے کفر خدا را اللہ دی ذات دا واسطہ دے. ہن کوئی نبی نہیں آیا, وہ سونا محمد مصطفیٰ جڑا خدا دا پیغام پہنچاونا ہے اس دے پہنچاون دا حق ادا کر گیا. ہن کوئی اور نبی کوئی نہیں. یہ قرآن پہ توڑے ساڑے کر رہے چھے. خدا دی قسم ہے جڑا قرآن پاک نو سمجھدا ہے وہ بھاویں جیڑے فرقے دا بھی ہوئے, قرآن نو سمجھنا والا بندہ کدی نہ محمد دی حدیث دا منکر ہو سکتا ہے نہ اللہ دے ولی دا منکر ہو سکتا ہے, کیونکہ محمد دی زمان دا مصدق بھی قرآن ہے, ولی دی ولایت دا مؤید بھی قرآن ہے. جڑا قرآن نال نہیں تعلق رکھدا انہوں ولی دی ولایت دی پہچان کتھوں ہو سکتی ہے؟ اس نے میرے سونے محمد مصطفیٰ دی زبان دی عزت تے قدر دا پتہ کتھوں لگ. محمد مصطفیٰ جے نہ بولیندا اللہ دی قسم ہے قرآن بھی لوح محفوظ تو تلے جہان ہے کوئی نہ جا. ایک قرآن آئے ہی تاں جدہ میرا محمد سونا بولے, یہ تھوڑی چپ رہے ہیں وہ تھوڑی قرآن آئے ہیں تلے. سونا محمد پاک اپنی پاک زبان ہلائیے تو اللہ کریم نے وہی دا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے. معلوم ہوندہ ہے اس قرآن بیان دے لحاظ نال حسن سے زیور پوایا ہے کہ محمد کی زبان نے پوایا. جڑا قرآن مننا والا ہے وہ کدی سونے محمد پاک دی پاک حدیث دا منکر ہو سکتا ہی نہیں. اے منافق دی چال ہے جڑا تانوں آکھے جو میاں قرآن قرآن کریں دے مگر نبی دی حدیث نہیں منے. ہاں تیرے نال ساڈا اختلاف ہی ہو کو جے اسا اے آنے ہے قرآن بھی لا رہے بے, میرے محمد دی زبان بھی بے عیب تے لا رہے بے ہے, مگر میں اے آنا کہ جدہ میرے محمد دی زبان قرآن نال پھٹے, میرے پیغمبر دی زبان جو قرآن دے خلاف بول نہیں نکل سکدا, میرا محمد قرآن نال مخالفت نہیں کر سکدا, میرا محمد زبان نال بول کے قرآن نال بغاوت نہیں کر سکدا. تو انے واہ انا لکیر دا فقیر بن رہی ہے, تینو جتھوں کوئی روایت مل جائے میرے محمد دے متھے لا دینا ہے. میں آدھا نہیں, دنیا بدل سکتی ہے, میرے محمد دی زبان کبھی قرآن دے خلاف بول سکتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا نماز کی تو کوئی نہیں پڑھ دے ہوندے نا. اللہ نے فرمایا میرا سونا محمد رسول اللہ جنہیں جی تو اخلاص نال محنت فرما رہے ہیں, اساں دن بدن تے پیغمبر دی نصرت تے پیغمبر دی رفت تے عزت دے اندر بھی اضافہ فرمائندے جا رہے ہیں. ایک موقع تے اللہ کریم نے فرمایا اے میرا پاک پیغمبر دنیا نو میں رب دا پیغام دے, هو الحی لا الہ
اللہ نو سڈو او اللہ کیڑا ہے جڑا ہو اللہ حی جس تے موت بولو جڑا ہمیشہ زندہ رہن والا ہے جس تے موت آ نہیں سکتی تے باقی کائنات دے ہر فرد دے سر تو موت جا نہیں سکتی باقی ساری کائنات واسطے کل من علیہا فان ساری کائنات واسطے ہے کل نفس ذائقۃ الموت ساری کائنات واسطے ہے کل شیء ہالک الا وجہ آج باقی رونا ہے تجب کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہمیشہ زندہ رہنے والا تو کون ہے اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر میں تا کسی نو نظر آندا کوئی نہیں ہے اور میرے قرآن دے دلائل میں چھپے ہوئے دی معرفت سیان دنیا نو کرا او یار ڈٹھی چیز دا تعارف کراونا سوکھا ڈٹھی چیز دا تعارف کراونا سوکھا مگر آن ڈٹھی چیز دی سیان کراونا وڈا اوکھا ہوندا ہے اللہ نے اسے واسطے اس اوکھے مرحلے واسطے چنے آئے تا محمد رسول اللہ چنے آئے تو واللوئے محفوظ قرآن پاک نے چنے آئے اللہ فرماتا میرا پیغمبر میں رب دے سیان تے معرفت پہچانے کرے سب تو پہلے انہوں مسئلہ سمجھا ہو اللہ ایک زندہ رہنے والا کون ہے بولو منہ والا زندہ رہنے والا کون ہے باقی کوئی زندہ نہیں رہنے والا حتیٰ کہ اللہ فرماتا چلو انہوں جٹا کے انداز نال سمجھا میرا پیغمبر دیکھ لے بھویں کوئی جانور ہے بھویں کوئی انسان ہے ایک گھڑی ایسی آندی ہے جتھے انہوں نیند تے آرام دی ضرورت پہنچی اللہ دا قرآن فرماتا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اسائے توڑے واسطے سکون تے آرام دا ایک ذریعہ بنایا نیند اللہ فرماتا ہے جڑا بندہ اپنے وجود نو قابو نہیں رکھ سکتا او دنیا دے وجود نو کتھوں قابو رکھ سکتا ہے جڑا بندہ نیند دے غلبے دی وجہ تو اپنی آنکھ تے اتلے تے تلوے چھپر دے درمیان صرف ادھے انچ دا گیپ ہونا ہے یہ کو جی ہو رہا ہے یہ کو جی ہو رہا ہے چلو جب کہیں دی بہت موٹی آنکھ ہو تو انچ دا گیپ کر لیا اتنا ہی ہو رہا ہے اللہ فرماندہ ہے تیرا بندہ ایک انچ دے گیپ نوی قائم نہیں رکھ سکتا اپنی آنکھ دے اتلے چھپر میں تلے تھان تو بچا نہیں سکتا او نیند تائی آدھیے جدہ اتلے چھپر تلوے نال مل ونجے سوندہ تائے جدہ آنکھ دے اتلی پپڑی یا چھپر دے تلے آوندہ اللہ فرماندہ جیڑا اپنی آنکھ دے باریک جائے چھپر نو چل کے نہیں رکھ سکتا تو میرے ایڈے وڈے وسیع جہان نو چل کے تیرا پیر کی میں رکھ سکتا ہے اس پورے جہان نو چل کے رکھن والا کون بولو اس نو سنبھال کے رکھن والا کون ہے جدہ زمین و آسمان زمین نو سمجھو تلوہ چھپر آسمان نو اتلا چھپر چا سمجھو اللہ فرماندہ جدہ تو وچالے آلے غیب نو ہی نے سنبھال سکتا تبیک والاسا جہان دوی دو چھپر بنائے تلوہ اپنی جہد کھلوتا ہے اتلا اپنی جہد کھلوتا ہے تے اس غیب دے اندر دنیا میں رب نے وسا دیتی تو اپنی
اکھ تے بھی پہرا نہیں لا سکدا تے اساں اس زمین و آسمان دے درمیان راہ والی ذرہ ذرہ کائنات دا علم رکھن والا کون ہے؟ اس واسطے اللہ فرماندا ہے ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے؟ جدا اس دے اتے اونٹ نیند نہیں آندی تو ول اس مسئلے نو اخلاص نال من لے مولوی ناراض ہو دن تو ہون دے پیر رس دن تے رسن دے مولوی رس دن تے رسن دے برادری پھٹ دی تے پھٹن دے اللہ نو راضی کر مولوی ناراض ہو جاویں کوئی پرواہ نہیں استاد ناراض ہو جاویں کوئی پرواہ نہیں ہے او لگ دے لیندے پھٹ جاویں تو اللہ نو راضی رکھ تے جی اللہ نو راضی رکھنی تے تینوں مننا پونا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے تے دنیا دی کوئی چیز بھی موت کو بچ کے نہیں رہ سکتی جیڑا اپنے وجود تو اللہ دے آئے ہوئے فیصلے موت نو نہیں ٹال سکتا وہ تیری مشکل کی میں کشا کر سکتا ہے وہ تیریاں جھولیاں کی میں بھر سکتا ہے جیڑا اپنے وجود نو نہیں بچا سکتا وہ دنیا دا بھی مشکل کشا ہو سکتا یہ تو قرآن آکھے مینوں ہن بھاویں تساں وہابی آکھو جو مرضی آندا نے آکھو مگر اللہ دے قرآن نو منن والا بندہ کدی بھی اللہ دے قرآن دے خلاف کوئی کم یا عمل کر سکدا تاں ایک موقع تے ایک چھوٹی جی مثال سن لیو اخلاص لی ایک بندہ جا نال دے دو سنگی چل دے پین رستے دے اندر جکھڑ کھل پیا انتھیری تے طوفان چل پیا لگے یار غار کھلی اس سے چوڑ وہی نہیں ہے جلے بارش تے طوفان رک گیا ول اس غار چو نکل کے تے اگلا سفر جاری کرے سائے اندر جدا وڑے اللہ دی قدرت یہ جی چلی کے ایک پہاڑ دی چٹان چو ایک پتھر اڑی ہے ہوا نال تے انہاں دی غار تے منہ دے اتے آکے ڈھٹھائے او اندھیرے تے انہاں دی غار تے منہ دے اگے پتھر آگے خیر بہرحال کچھ دیر واسطے تپے رہے کردیا جدہ انہوں محسوس ہوئے کہ بارش تے اندھیری رک گئی ہون آئے اگیری تتری رل کی دھکا لاکے تے اس پتھر نو ہٹاویں لگے مگر خدا دی قدرت دا کرشمہ انہوں ہویا تری ٹیل لا کے تھک گئے مگر ایک ادھا انچ بھی پتھر پچھا سر کیا کوئی نہ اس لئے ایک دوے نو آنکھ لگے معلوم ہوندے اصحاب کاف ترہ اصوی اسے غارج پتھر ہٹڑا نہیں اصل غارج ڈکے پہ آئے آخری تھائیں مروے بڑیاں دعائیں کیتیاں مگر پتھر ہلیا نہیں جیڑا انہاں دا وڈیرا آنکھ لگا ہو یار یہ کدائیں زندگی دے اندر اللہ دی رضا دی خاطر کوئی کم کیتا ہی نے تاج اسے نو یاد کرو مخلص ہو کے کوئی زندگی دے اندر کم کیتا ہی نے تا اسے نو یاد کرو ہو سکتا ہے
اس اخلاص دی برکت دی وجہ تو اللہ ساڈی مشکل آسان کر دے سمجھتے پے ہو انہاں اے نہیں آکھیا وہ بابا کاواں لیا او بابا فلانی سرکار او یا او کلیم اللہ ملتان شریف لیا پھوکا ماریا تے پتھر اڑ کے تے پراوانج ڈھویا مگر نہیں مخلص بندے دی تار کیندے نال ملی ہوئی ہوندی ہے اللہ نو سڈ ماریا نے آخرکار ایک آکھن لگا اللہ میں زندگی دے اندر ایک کم کیتا ہے میرے ماں پیو بڑھڑے کمزور تے میرا ذریعہ معاش بکریاں چراونا میں جدا بکریاں چرا کے آندا ہم تا اگوں میرے بڑھڑے ماں پیو ستے پے ہوندے ہیں جدا او نیند دی حالت اندر میں ویدام میں انہاں نو جگاونا مناسب نام سمجھیندا متا انہاں دی نیند دے اندر خلل نہ پیدا ہو جاوے مگر میں دودھ دا پیالہ بھر کے اپنی تلی تے رکھ کے ساری رات میں انہاں دی سرا دی کھلوتا رہ ویندا ہم جدا خود انہاں دی اکھ کھلے میں تا انہاں نو دودھ دا پیالہ پیش کرے دا اللہ میں ساری رات خود تے بھکھیا رہ ویندا مگر ماں پیو نو پیوائے بغیر میں دودھ دا گھوٹوی نم بھریندا اللہ سیاں اگر اے میرا اے عمل کیتا ہویا کہ تیرو پسند دے کہ تیرو تیری ذات دا واسطہ ہے اس پتھر میں تھوڑا جیا پچھا چاہتا ہے آنکھیں لگا اللہ یہ تینو اے میرا کام منظور ہے میرا اے کام تینو پسند ہے تا اس مصیبت تو سانو بچاور والا کون ہے اے جدہ اس رو کے دعا کیتی ہے اس وقت اللہ کریم نے یہ جائے مخلص کی دعا نو قبول جدہ فرمایا منو میں جویا انانو جو پتھر تھوڑا جیا حلے پتھر حلے حرکت کیتی جدہ ایک دیئے دعا نا پتھر حلے آوے کھیائے نے تو دوئے ہور تھوڑے جائے حوصلے دے اندر آ گئے والو وہ بھی اپنی داستانہ سنا میں لگ گئے داستانہ انہاں دیا بھی سنا چھوڑا مگر نماز دا ٹائم زائے پہ ہوندہ ہے جدہ انہاں دوہ نے بھی رلا کے سنائی ہے وال جدہ دوہ نے سنائی ہے وال اللہ دی قدرت نال پتھر تھوڑا جیا اور ہٹ گیا ہے جدہ تریہ نے سنائی ہے اللہ نے پتھر تو چاہتے اٹھے ون سٹیا جتھو پٹی کے آیا اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے کہ جیڑا کم بندہ اخلاص نال کریں دے او تو میں رب دنیا تے کانا نہیں لگن دینا سامل نہ ہون تو ہون کر دینے ہیں مگر مومن دی عزت نو میں رب کدی داغ نہیں لگن دینا بھائیو پریشان نہ ہوئے کرو کہ یار قرآن اللہ مسئلہ تے عقیدہ جو من لے اسے چاچے مامے ساڑے کول دور ہو جاوڑے ساڑا تا جنازہ بھی کہہ نہیں پڑنا اللہ دی قسم جو بندہ اللہ دے دین دی تڑ کر کے تے مخلص ہو کے اللہ دا بندہ بڑھ رہندا ہے کہ تیرے جنازے تے بندے کوئی نہ ہوئے اللہ نو فرشتے کھلنے پہ تکھل دے سی مگر مومن نو اللہ کریم کبھی دنیا تے ذلیل نہیں ہون دینا زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا